بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی وجہ تسمیہ۔ نمبر 1، سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہتے تھے۔ نمبر 2، سفر کا ایک معنی پیلا اور زرد ہونے کے آتے ہیں۔ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم خزاں تھا اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ نمبر 3، اہل عرب اشہر حرم حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے، ان میں لوٹ مار قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے، اس مناسبت سے اس مہینے کو سفر کہا گیا۔ سفر کے ساتھ لفظ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرنا۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کے ساتھ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی کامیابی اور نیکی کے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس اور برا سمجھتے تھے، اس مہینے کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ اس مہینے میں آفات و مصائب نازل ہوتی ہیں، اور آج بھی بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو سفر المظفر یا سفر الخیر کہتے ہیں، تاکہ اسے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی اور خیر کا مہینہ سمجھا جائے۔ واضح رہے کہ اس مہینے کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ سفر کو سفر الخیر کہتے ہیں۔ بظاہر اس نام سے ان لوگوں کے غلط عقیدہ کی تردید مقصود ہوتی ہے جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا پھر لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہوئے اس کے شر کو کم کرنے کے لیے نیک فعل کے طور پر یہ نام لیتے ہیں، لیکن یہ لاحقہ لگانے کو اس مہینے کے نام کا لازمی حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بڑی بدعقیدگی کا شکار ہیں۔ ان کے ذہنوں میں مختلف خیالات جمے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، نادانوں کی جانب سے اس مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں۔ ان باطل نظریات اور خیالات میں سے چند یہ ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات، بیماری کا دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے، لہٰذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی اس زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی ان دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 30۔ بدشگونی سے بچنے کی دعا۔ سیدنا عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا شگون فعل نیک ہے اور بدشگونی کسی مسلمان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی، پس تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہر قسم کی بھلائیوں کو لانے والا تو ہی ہے اور تمام قسم کی برائیوں کو دفع کرنے والا بھی تو ہی ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ ابو داؤد 8۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے ابتدائی 13 دن نہایت منحوس، سخت اور برے ہیں، اور ان دنوں کو 13 تیزی کہتے ہیں، تیزی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہو گئے تھے۔ یہ بیماری اس مہینہ کی نحوست کے سبب تھی۔ 13 تیزی کے عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب حضور پاک سفر کے شروع میں 13 دن بیمار، اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی 13 دن بیمار رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں 13 دن تو بیمار رہے، مگر یہ 13 دن کون سے تھے؟ اس بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سفر کے آخری اور ربیع الاول کے شروع میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ربیع الاول ہی میں شروع میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ ان دونوں اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ سفر کے شروع میں 13 دن بیمار ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی بیماری سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی اور ربیع الاول میں جا کر ختم ہوئی۔ اب غور فرمائیے کہ جب 13 تیزی کی بدعت کی بنیاد ہی غلط ہوگی تو اس پر جو عقیدہ و عمل قائم کیا گیا ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک باطل خیال ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے، لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینہ میں صندوقوں، پیٹیوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سفر کی کوئی حیثیت نہیں فرما کر اس باطل خیال کی نفی فرمائی کہ اس ماہ میں بلائیں اور فتنے کثرت سے آتے ہیں۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر، زیرو اور ناکام ہو جاتی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو نامبارک و منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہل عورتیں ذکات کو خالی کا چاند کہتی ہیں اور اس میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتی ہیں۔ یہ اعتقاد بھی گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض جگہ 13 تاریخ سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھتی ہیں۔ یہ سارے اعتقاد شرع کے خلاف اور گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنے چاہیے۔ واضح رہے کہ شریعت میں سال کے 12 مہینوں اور دنوں میں کوئی مہینہ یا دن ایسا نہیں جس میں نکاح کی تقریب مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، یا اس میں نکاح منحوس اور شادی ناکام ہو جاتی ہو۔ اس خیال کے باطل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح ایک اہم عبادت ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور پاک کی سنت ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی نکاح کی عبادت کو انجام دینا چاہیے تاکہ ایک باطل اور غلط عقیدہ کی تردید ہو اور ماہ سفر میں نکاح کے جائز اور عبادت کے مٹ جانے کو زندہ کیا جا سکے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے والے بعض گھرانوں میں اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے۔ اول تو مروجہ طریقہ پہ آج کل جو قرآن خوانی ایک ہے وہ محض ایک رسم بن گئی ہے اور اس میں کئی خرابیاں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن خوانی کرنا اپنی ذات میں بھی جائز نہیں، کیونکہ مذکورہ نظریہ ہی شرعاً باطل ہے، کیونکہ شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ اس مہینے میں کوئی نحوست اور کوئی بلا نہیں ہے، نہ کوئی جنات کا آسمانوں سے نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے کی ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ اس میں کاروبار کا افتتاح اور آغاز نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر کاروبار شروع کر دیا تو وہ کاروبار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو اس کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ سے متعلق بھی بہت باطل نظریات اور خیالات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ کہ آخری بدھ سیر بدھ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض مرد اور عورتیں اس دن سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ شیرینی اور چوری تقسیم کرتے ہیں، بعض علاقوں میں گھونگیاں، پکے ہوئے چنے تقسیم کرتے ہیں، عمدہ قسم کے کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس دن خوشی اور تہوار مناتے ہیں، اور ان سب رسومات کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو جناب رسول پاک اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے اور آپ نے غسل صحت فرما کر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں۔ اسلامی اعتبار سے ماہ سفر کی آخری بدھ کی کوئی خاص اہمیت اور اس دن شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل مقرر نہیں ہے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں ماہ سفر کے آخری بدھ کو چوری بنائی جاتی ہے۔
اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتیابی کی خوشی میں سفر کے آخری بدھ کو چوری بنائی تھی۔ واضح رہے کہ چوری بنانا نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہ آثار، نہ کتب فقہ سے، لہٰذا اس کو ثواب کی نیت سے بنانا بدیت ہے اور رواج کی نیت سے بنانا رسم کبیح ہے۔ اور تاریخی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تھی اور یہود خیبر نے اس دن خوشیاں منائیں اور دعوتیں تیار کی تھیں، لہٰذا یہ طریقہ بدعت اور اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ سال کا سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ ہر سال ماہ سفر کی آخری بدھ کو 3,20,000 بلائیں اترتی ہیں اور یہ سال کا سب سے خطرناک دن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ماہ سفر کی آخری بدھ کو چاشت کے وقت 4 رکعت نفل نماز ایک سلام سے پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 17 مرتبہ سورہ کوثر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک بار معوذتین پڑھتے ہیں۔ پھر سلام کے بعد 360 مرتبہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر 3 بار درود پڑھتے ہیں اور دعا پر ختم کرتے ہیں، اور روٹی جو ہے فقیروں میں خیرات کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو شخص مذکورہ طریقے میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دن اترنے والی ساری بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے گا، اور آیات پڑھنے سے بھی جو لکھی گئی ہیں برکت سے ماہ سفر کی آخری بدھ کو اترنے والی بلائیں اور آفتیں ٹل جائیں گی۔ یہ سب نمازوں کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے نمازوں کا اس طرح سے اہتمام نہ کیا جائے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ ہر مباح کام کو اپنے اوپر لازم کر لینے سے شرعاً وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور ان نمازوں کے پڑھنے پر مخصوص ثواب کا اعتقاد بھی نہ رکھے۔ سفر کے آخری بدھ کو روزہ رکھنا بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ اس روزہ کو خاص طور پر رکھنا اور ثواب کا عقیدہ رکھنا بدعت اور ناجائز ہے۔ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نحوست تھی، اس لیے جناب رسول نے اس مہینے کو گزر جانے پر جنت کی خوشخبری دی۔ یہ حدیث موضوع من گڑت ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی نسبت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ائمہ حدیث نے حدیث کے باطل ہونے کو بالکل کہا گیا ہے، اور ان میں ائمہ میں امام رضی الدین صاغانی، امام محمد طاہر پٹنی، ملا علی قادری، علامہ اجلونی اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس موضوع پہ بہت سی احادیث ہیں، پھر اس کے تحت انہوں نے کئی موضوع روایتوں کو ذکر کیا، ان میں سے زیر بحث روایت یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت، توہم پرستی، بدشگونی اور نحوست سے محفوظ رکھے اور سچا مومن بنائے، آمین ثم آمین۔